بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انبیاء سے متعلق جو اہم عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان کو ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آج ہم عقیدہ نمبر 14 سے پڑھیں گے۔ نبوت کے کسب ہی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کرتا، بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ اس عقیدے کو میں نے کتاب العقائد میں بھی آپ کو ایک آیت کے حوالے سے سمجھایا کہ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عنایت فرما دیتا ہے۔ اور جب لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہوا کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی نبوت جو ہے اس کو اللہ نے رحمت کہا ہے، اور فرمایا کہ یہ تقسیم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا نبی بناتا ہے۔ کوئی محنت سے، لگن سے، جستجو سے اللہ کا مقرب تو بن سکتا لیکن نبی نے بن سکتا۔ کوئی عبادتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر کے ولایت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں مشیت اگر شامل ہو اور اللہ کی توفیق ہو تو، لیکن کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ تو کسب کا مطلب ہوا کمانا۔ اب یہاں پہ کسبی سے مراد کیا ہے؟ محنت کے ذریعے حاصل کرنا۔ تو محنت کے ذریعے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا نبوت، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے انبیاء کی زبانی وہ فرماتا ہے کہ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح ہیں بظاہر انسان، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے فضل فرماتا ہے اور احسان فرماتا ہے، احسان فرما کے اس کو نبوت اور رسالت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نبوت کسی کو کمانے سے نہیں ملتی، کسب سے، محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے نہیں ملتی، بلکہ وہ محض عطائے الہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے۔ اب یہ بھی بات ہے امپورٹنٹ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو بھی نبوت دے رہا اور وہ نبوت پہ سنبھال سکرا نہیں سکرا، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے انتظام کے ساتھ نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے، اور آدمی وہ اللہ تعالیٰ جن اشخاص کو نبوت عطا فرما دیتا ہے ان کو وہ قابلیت اور لیاقت عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی بننے کے لائق و قابل ہوتے ہیں، وہ منصب کو سنبھالتے ہیں۔ جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکا ہے، اور اپنے نسب و جسم، قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو، اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدر جہاں زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہاں میں بہت ساری اہم چیزیں آپ بتائے فرما رہے ہیں کہ نبوت اللہ تعالیٰ جن کو عطا فرماتا ہے وہ پہلے سے ہی اس قابل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا قابل بناتا ہے ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، اور کیریکٹر کے لحاظ سے، یعنی زبان کے پاک اور ان کے اخلاق عادات سب سے بہترین، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو خراب ہے یا شک والا ہے، ہر اعتبار سے ایک دم اعلیٰ درجے کی صفات سے وہ مزین ہوتے ہیں، اور ہر خرابی سے پاک ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں۔ ان کے نسب میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، ان کے جسم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، ان کی بات میں خرابی نہیں ہوتی، کام میں خرابی نہیں ہوتی، کسب میں خرابی نہیں ہوتی، ہر طریقے سے ایک دم اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اور برے اخلاق سے وہ پاک ہوتے ہیں، اور جتنے ولایت کے درجے ہیں وہ ان سب کے اوپر ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے ختم ہونے کے بعد میں نبوت شروع ہو، تو فرما رہے ہیں کہ ولایت کے درجے وہ طے کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرماتا ہے، اور ان کی عقل کامل ہوتی ہے۔ اور عقل کے کمال پہ بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے ذکر میں فرمایا کہ ہم نے انہیں سکھایا ہے، ہم نے اپنی طرف سے انہیں سکھایا ہے، انہیں علم عطا فرمایا، انہیں سمجھ عطا فرمائی، جیسا کہ فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے اس بات کو، اس مسئلے کو اچھی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ تو ایک مثال دی میں بس آپ کو، تو یہ فہم کی جو ذمہ داری ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ لیا ہوا، سب کو عقل و فہم وہی عطا فرمانے والا ہے، لیکن اپنے انبیاء کو وہ خصوصی نعمت سے نوازتا ہے، ان کی عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عقل والے کون جانے جاتے عوام الناس میں؟ ایسا آدمی جو صاحب حکمت ہے، حکیم سے مراد یعنی بہت عقل مندی کی بات کرنے والا ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، فلسفر ہے، تو اس کو عقل مند مانا جاتا۔ تو دنیا کے بڑے بڑے اگر فلسفرز کو بھی جمع کریں تو ان کی عقل جس انتہا پہ پہنچتی، وہاں سے انبیاء کی عقلیں اس کے بہت بعد سے شروع ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے دنیا کے جتنے بڑے بڑے عقل مند ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اسلام سے متاثر ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ عقل کا کمال ان کے
پاس کسی نہ کسی طریقے سے موجود تھا. پوری عقل اگر کامل بھی نہیں تھی تو بہتر عقل اللہ تعالیٰ ان کو دیا. انہوں نے اپنی عقلوں پہ محنت کی، اس کو رگڑا، اس کو مانجا، اتنا کام کیا، اتنا پڑھے، اتنا لکھے اور اتنا بولے اور اتنا عمل کیے کہ ایک دم پیور ہو گئی ان کی عقل. اور جب عقل میں یہ صفائی آئی تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ کلمہ حق ہونا چاہیے. کائنات کا کوئی مالک ہونا چاہیے، کوئی خالق ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ان کو دلیلیں ملنے لگی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کا جو سائنسدان ہوتا ہے یا پھر کوئی اسکالر ہوتا ہے یا ریسرچر ہوتا ہے، اسلام کے دامن میں کیوں آ جاتا ہے؟ اسلام کے بہت مخالفین ایسے ہوئے، لیکن علم کی روشنی کی وجہ سے اور عقل کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ان کو راستہ ملا اور اسلام کے قریب ہو گئے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی عقلیں جو ہے وہ بہت اعلیٰ ترین ہیں. ہمارے دنیا کے جتنے عقل مند ترین لوگ ہیں ان کی عقلیں جہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے اس کے کئی آگے جانے کے بعد میں انبیاء کی عقلیں شروع ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پر حکمت باتیں فرمائی ہے کہ دنیا اتنی گزرنے کے بعد میں اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی. بہت ساری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے. اب دیکھیے ایک میں مثال دوں آپ کو تاکہ آپ کا بھی دماغ کھلے، ذہن کھلے، آپ بھی سوچیں ان چیزوں. میں نے بہت پہلے پڑھی تھی ایک حدیث. حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بات کرے تو اس کے اور بات کرنے والے کے بیچ میں 2 ذراع کے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. 2 ذراع کا فاصلہ کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی حکمتیں تو سوچتے بیٹھے یا بہت ساری حکمتیں نکلیں گی، لیکن جب کووڈ کا زمانہ آیا تو لوگوں کو سمجھ میں آئی یہ بات. شاید کسی نے اس موضوع پہ بات نہیں کی، لیکن بہت ساری چیزیں میں کووڈ کے زمانے میں سوچی، لکھنا چاہ رہی تھی، اس وقت نہیں لکھ سکی تھی. تو ایک چیز یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما چکے کہ ڈسٹینس رکھنا ہے، لوگ جب بات کرتے ہیں آپس میں 2 ذراع کے اتنا ڈسٹینس رکھنا ہے. اب سوشل ڈسٹینسنگ کی بات یہاں پہ آ گئی. حضور یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، مختلف جگہوں پہ ہاتھ دھونے کا بتا رہے ہیں. یہاں پہ پھر کووڈ کے زمانے میں یہ چیز بتائی جا رہی. حضور فرما رہے ہیں کہ جس زمین میں وبا ہو اس زمین سے نکل کے کوئی دوسری طرف نہ جائے. پورے عالم میں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ پوری فلائٹس منسوخ ہو گئی تھی. تو یہ جو حکمتیں ہیں نا، یہ کمال عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے انبیاء کو جو عقل عطا فرماتا ہے، لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ان کی پہنچ ممکن نہیں ہے. وہ کیسے پہنچتے ہیں؟ اسباب کے ذریعے پہنچتے ہیں. چیزوں کو دیکھ کے، تجربوں سے گزر کے، ایکسپیریمنٹ کر کر کے وہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اور رحمت خاصہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے وحی کے ذریعے یا پھر ان کا شرح صدر فرما. شرح صدر فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سینے اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے لگتے ہیں. اور پھر اس کا نور ایسا ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی منور ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دیکھنے والے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے منور ہو جاتے ہیں. اور وہی سلسلہ آج چل رہا ہے. آپ کو آج اگر کوئی عالم دین دکھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی اچھی چیز سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ کون سا نور ہے؟ یہ نور نبوت ہے. اس چراغ سے، اس نور سے روشنی حاصل کرنے والے صحابہ تھے، ان سے روشنی حاصل کرنے والے تابعین تھے. اس طرح زمانہ کے بعد ایک زمانے گزرتے گئے. اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ نور اتنا اعلیٰ ہے، اتنا سب سے زیادہ چمکنے والا ہے. تو اس نور کی کیا بات ہوگی جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں رکھا. تو نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بالکل الگ نعمت ہے اور بہت عظیم فضل ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں آیت مبارکہ یہ دیکھیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے یا پھر کہاں اپنی رسالت رکھے، کس کو اپنا رسول بنائے. ابھی تک نبی ہونے کی بات چل رہی تھی، اب یہاں رسول ہونے کی بات. اس کے بعد اور ایک آیت یہاں پہ آتی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جس کو چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا. اب یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہا دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا اہل سنت والجماعت کا. اب جب بھی اہل سنت والجماعت بول رہے ہیں تو آپ ذہن میں یہ سب باتیں رکھیں گے کہ وہ عقائد جو ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے نکال کر تفصیل سے لکھی ہیں، مدون فرمائی ہے. تو اب دیکھیے، جو اس کا انکار کرے گا اور کہے گا کہ نبوت کسب سے حاصل ہوتی ہے تو یہ کفر ہے. اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے تو وہ کافر ہے. عقیدہ نمبر 15، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے. اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی نبی کو نبوت ملی، اس کے بعد میں ان کی نبوت چلے گئی، یا پھر اللہ تعالیٰ نبوت چھین لیا، یا پھر وہ نبی نہیں رہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے، کفری عقیدہ. نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. ضروری ہے یعنی کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جو معصوم نہیں. ہر نبی معصوم. نبی ہے مطلب معصوم. اللہ
تعالیٰ نے گناہوں سے پاک رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی ہے اور ان سے نعوذ باللہ کوئی گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے. یہ معصوم ہونا جو ہے نا اس کو بولتے ہیں عصمت، یعنی جس کے پاس عصمت ہے اس کو ہم بولیں گے معصوم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کیا ہے، یہ حفاظت ہے. تو یہ ایک نبی کا خاصہ ہو سکتا ہے یا پھر ملک کا یعنی فرشتے کا. ملک فرشتے کو بولتے، ملک بادشاہ، ملک فرشتہ. ملک کی جمع ہے ملائکہ. تو نبی ہے یا پھر ملک ہے، دونوں ہی معصوم ہو سکتے ہیں. ان کے علاوہ دوسروں کی عصمت کسی کی بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں. آیت مبارکہ حاشیہ نمبر 2 میں دیکھیے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے، اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں، اس کی برخلاف نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون. اور دیکھیے پہلے جملے میں بات تقریباً ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی جو حکم دیا وہ کرتے ہیں. لیکن پھر وضاحت کے ساتھ آگے فرما دیا ہے ویفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی. اب یہ کس کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے؟ کیا ہے؟ ائمہ معصومین بولتے لوگ. کون بولتے؟ یہ کوئی بتا سکتا آپ لوگوں میں سے؟ ائمہ کو انبیاء کی طرح معصوم کون سمجھتے؟ کس کا عقیدہ ہے یہ؟ شیعوں کا. ہاں جی، خاص طور سے اثنا عشریہ. اثنا عشریہ جو ہے وہ ایک فرقہ ہے شیعوں کا، جن کے پاس 12 اماموں کو وہ مانتے اور ان کو بولتے ائمہ معصومین. اکثر یہ اصطلاح آپ سنتے ہوں گے، ابھی بھی سنائی دیتی شیعوں سے، ائمہ معصومین بولتے رہتے. جس طرح نبی کی عصمت ہے ان کے پاس ائمہ کو بھی عصمت ہے. ہم بولتے کہ ائمہ جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء میں سے ہیں، اور وہ نبی نہیں ہے لہٰذا معصوم نہیں، محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں. عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے. یعنی یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ بن گیا ہے کہ انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب حفاظت کا ذمہ لے لیا تو پھر انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں ہے. دیکھیے محال ہونا اور نہ ہونا دونوں میں فرق ہو گیا. ایک یہ ہے کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، وہ انبیاء ہیں اور فرشتے، یعنی فرشتہ آپ کو یہ سوچ سکتے کہ فرشتہ کوئی گناہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، یہ سب کو معلوم. اسی طرح انبیاء کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. لیکن لوگ کیا کرے، فرشتوں کے بارے میں تو یہ عقیدہ سب رکھے، لیکن انبیاء سے چونکہ حسد کیے لوگ اور انبیاء کی نافرمانی کیے، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی تنقید سے شان بھی بہت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف قسم سے وہ تکلیف دیتے تھے. تو یہ عقیدہ دونوں کے بارے میں بھی برابر رکھنا ہے کہ انبیاء سے بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہ ملائکہ سے ہو سکتا ہے یعنی فرشتوں سے. البتہ اکابر ائمہ جو ہے یا پھر اولیاء اللہ جو ہے وہ کیا ہے، معصوم ہیں، محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، اور ان سے گناہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے. لیکن اگر گناہ ہو تو یہ محال نہیں ہے، ہو سکتا. جو میں ابھی بتا رہی تھی آپ کو کہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ جو یہ لوگ تہمتیں لگاتے تھے، تو اس کی ایک مثال یہ دیکھیے. ایک شخص آیا اور کیا بولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے عدل بولا. حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو آ کے کیا بولنے لگا، آپ عدل فرمائیے. یعنی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو بول رہا کہ جو خود عدل کرنا سکھانے والے ہیں آپ عدل کریے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دے تو یہ منافق کی گردن اڑا دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ یہ جو شخص ہے اس کی نسل سے وہ لوگ نکلیں گے. اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہوں کا تذکرہ کیا، ایسی قوم نکلے گی اس کی پشت سے. اس کے بعد فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم، تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے اور اپنے روزوں کے سامنے ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو کم سمجھو گے. یعنی وہ عبادتوں میں اتنے زبردست ہوں گے، بہت اہتمام سے نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، صدقات کرتے ہوں گے، خیرات کرتے ہوں گے. لیکن صحابہ کو فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے ان کی نمازوں کے ساتھ. اور صحابہ تو وہ ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھے. اب یہ تو بظاہر حضور کے سامنے تھا، حضور نماز کی بھی بات فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے اس کی پشت سے نکلیں گے، من ضئ ھذا بول کے حدیث شریف کے کلمات، اس کی پشت سے نکلیں گے. تو یہ جو گمراہ ہیں ان کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. تو گمراہوں کی سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، سب سے پہلا قدم جو اٹھاتے ہیں وہ بے ادبی ہوتا ہے. بے ادبی پہلے بندہ کرتا ہے، اس کے بعد میں اس کا عقیدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا پھر آپ سمجھیں کہ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو پہلے بے ادبی کرتا ہے، باقی کے سب کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے
کہ مطلب نماز اور روزہ اہم ہے، رسول اللہ کا ادب اہم نہیں ہے اس کے لیے؟ حضور کی بارگاہ میں جا کے بول رہا کہ آپ عدل کریے، انصاف کریے، ان کو یہ دے رہے ہیں، ان کو یہ دے رہے ہیں، حالانکہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے وہ معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مخالف ہو، کوئی بات ایسی نہیں بولتے، زبان مبارک سے کوئی ایک لفظ ایسا نہیں نکلتا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو بھی آپ فرماتے ہیں۔ اتنی شان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود یہ دلوں کی خباثت ہے، یہ شیطنت ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے۔ تو یہی بے ادبی ہے جو آج کے بھی زمانے میں موجود ہے۔ تو جہاں بھی آپ بے ادبی دیکھیں، ہزار نمازیں ہوں، ہزار روزے ہوں، اعتکاف ہو، چلہ ہو، جو بھی ہو، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بے ادب ہے، اس کا دین خراب ہے، اس کی صحبت سے ہمارے اندر خرابی آئیں گی، اس کی بات سننے سے ہمارے دل میں فساد ہوگا، لہٰذا اس سے دور رہنا۔ اب اگلا عقیدہ پڑھیں گے، عقیدہ نمبر 17۔ انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب، خیانت، جہل وغیرہ، صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں، اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم۔ اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی؟ اخلاق کی بھی ہو رہی، اعمال کی بھی ہو رہی۔ اخلاق میں سے یہ بتا رہے ہیں کہ برے اخلاق جتنے ہیں انبیاء اس سے پاک ہیں، جیسے کذب ہے یعنی جھوٹ بولنا ہے، اور امانت میں خیانت کرنا ہے، یا پھر جاہل ہونا ہے، تو یہ چیزوں سے اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، اور تمام کی تمام صفات ذمیمہ یعنی بری عادتیں، خراب عادتیں، گندی عادتیں، اس سے اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایسے افعال جو بظاہر گناہ نہیں ہے لیکن وجاہت کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، بازار میں کھا لینا ہے، یہ کیا ہے؟ وجاہت کے خلاف ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا کام کر دینا جو بظاہر گناہ نہیں ہے لیکن لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، گندا معلوم ہوتا، خراب معلوم ہوتا، اخلاق سے تھوڑا سا نیچے کا کام ہوتا، تو یہ تمام چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسے پاک رکھا ہے۔ کب پاک رکھا ہے؟ نبوت عطا فرمانے سے پہلے بھی اور نبوت عطا فرمانے کے بعد بھی، اور یہ اس میں اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالاجماع انبیاء یہ تمام چیزوں سے معصوم ہے۔ اسی طرح تمام گناہ کبیرہ سے بھی مطلقاً معصوم، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اس سے تمام انبیاء معصوم ہیں، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی پاک ہے، نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی، یعنی عمدن کوئی کام کرنا وہ بہت چھوٹا سا کام ہے، گناہ صغیرہ میں سے ہے، تو اس کو بھی نہیں کرتے انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری۔ عقیدہ نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، تقویہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہ پہنچایا، کافر۔ یہ جس طرح شیعہ کہتے ہیں تو یہ ان کے جو عقائد ہیں کفریہ عقائد ہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو یا کسی بھی نبی کے بارے میں، کہ انہوں نے چند احکام چھپا لیے، یہ حکم نہیں بتایا، تو یہ کیا ہے؟ گمراہی کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو ذمہ داری دی تھی، جو پیغام انہیں دیا تھا بندوں تک پہنچانے کے لیے، انہوں نے وہ پہنچا دیا۔ آیت مبارکہ دیکھیے نیچے حاشیہ نمبر 1 میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیجئے وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بے شک اللہ تعالیٰ کافرین کو یا پھر کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خصوصی حکم کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے پاس وحی آئی۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا نہیں تھا۔ تو جب آیت میں صراحتاً موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ پہنچا دے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیے ہیں، اور اس پر ان سے وعدہ بھی لے لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک جمع غفیر بہت بڑے مجموعے سے خطاب فرمایا، 1,00,000 سے زائد صحابہ تھے، ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ آسمان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا کہ اے اللہ میں نے پہنچا دیا، اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے گواہی کی، یا رسول اللہ آپ نے امانت کو پہنچا دیا ہے اور رسالت کو پہنچا دیا ہے۔ پھر 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انبیاء کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ انہوں نے سب کا سب اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمے دیا تھا وہ پہنچا دیا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہے کہ نبی
نے कोई चीज छुपा कर रखी है, कोई हुक्म नहीं बताया है, तो वो काफिर। अकीदा 19 अहकाम तबलीगिया में अम्बिया से सहू व निस्यान मुहाल है। अब देखिए अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं अम्बिया को पहुंचाने के लिए, जो शरीयत दी है, किताब दी है, वो तो वो पहुंचाते हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं, उसमें कोताही नहीं होती, जरा भी आगे पीछे नहीं होता, यानी ना उनसे सहू होता है ना निस्यान होता है, यानी गलती भी नहीं होती ना भूल होती है। ऐसा नहीं है कि भूल गए थे एक मसला बताना, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला की तरफ से जो आया वो सब अच्छी तरह से पहुंचा दिए, ना उसमें सहू हुआ ना निस्यान हुआ। सहू या निस्यान होना मुहाल। अकीदा नंबर 20 उनके जिस्म का बर्स व जुजाम वगैरह ऐसे अमराज से जिनसे तनफुर होता है पाक होना जरूरी है, यानी तमाम के तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम इस किस्म की जिस्मानी बीमारियों से और हर खराबी से पाक है। बर्स की वजह से क्या होता, देखने वाले को बुरा मालूम होता, सफेद जो धब्बे आ जाते हैं ना। इसी तरह जुजाम है, कोड़ का मरीज जो बोलते हैं, कोड़ हो जाए, तो ये दोनों किस्म के मरज से, इसी तरह जल्दी अमराज है या जो भी अमराज है, उससे तमाम के तमाम अमराज से अंबिया पाक है और उनका पाक होना जरूरी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अपने उयूब पर इत्तला दी। अगला अकीदा यह है कि अल्लाह ने अपने अंबिया को गैब की बातों पर इत्तला दी है, जिसकी बेशुमार मिसालें आयात मुबारका में और हादिस शरीफा से साबित है। आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचे तो आप खुद अखली 1000 दलाइल इस पर जमा कर सकते। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के बारे, जमीन व आसमान का हर जर्रा हर नबी के पेश नजर अल्लाह ताला ने अंबिया को ऐसी वुसअत नजर अता फरमाई है, ऐसी बसीरत अता फरमाई है कि चीजें उनके सामने खुली हुई है, मुनकशिफ है। आसमान की चीजें हों या जमीन की चीजें हों, सब की सब उनके सामने है, कोई भी पोशीदा नहीं। मगर ये इल्म गैब के उनको है अल्लाह अज़्ज़ा व जल के दिए से है, यानी अल्लाह ताला की अता से है जो इल्म उनके पास है, लिहाजा उनका इल्म अताई हुआ और इल्म अताई अल्लाह के लिए मुहाल है। यानी अल्लाह ताला का जो इल्म है वो इल्म जाती है और अंबिया को जो उसने इल्म अता फरमाया है वो अताई है। कोई कमाल किसी का दिया हुआ नहीं हो सकता बल्कि जाती है। अल्लाह ताला की तमाम सिफत और अल्लाह ताला का कमाल जाती है, अताई नहीं है। जो लोग अंबिया बल्कि सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलक इल्म गैब की नफी करते हैं, वो कुरान अजीम की इस आयत के मिज़दाक हैं। अब जो इल्म गैब की बिल्कुल नफी करते कि नहीं गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, किसी को नहीं है, तो किसी को नहीं है बोलने से उनकी मुराद ये होती है कि अल्लाह के नबी को भी नहीं है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इस आयत में जो अल्लाह ताला ने फरमाया अफतुमिनूना बिबाबिल किताबि व तकफुरूना बिबाब, यानी तुम कुरान मजीद की बाज आयतों पे तो ईमान लाते हो और बाज का इनकार करते हो। तो मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है कि बाज पर ईमान लाते हो, बाज का इनकार करते हो, तो ये आयत उन पर फिट बैठती है जो ये कहते हैं कि अंबिया को या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था या गैब का इल्म नहीं। अब उसकी तशरीह फरमा रहे हैं कि आयत नफी देखते हैं और उन आयतों से जिनमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम को उलूम गैब अता किया जाना बयान किया गया है इनकार करते हैं। हालांकि नफी वो इस बात दोनों हक है कि इल्म जाती के नफी इल्म जाती की है कि ये खासे उलूहियत है, यानी ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जब गैब के बारे में ये फरमाता है कि अल्लाह ताला ही गैब का जानने वाला है, तो वो उसका इस बात करते, वो आयत को मान लेते हैं। लेकिन जिन आयतों में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इल्म की बात की गई है वो आयतों से पर्दापोशी करते या फिर ऐसा करते कि वो आयतें पढ़े नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, इसका मतलब ये है कि इल्म जाती अल्लाह ताला के लिए है और नफी यहाँ पर इल्म जाती दूसरों के लिए साबित करने की हो रही है, यानी अल्लाह के सिवा किसी और का इल्म जाती हो इसकी नफी की है अल्लाह ताला ने। इस बात की नफी नहीं की कि अल्लाह ताला ने किसी और को इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने तो अपने तमाम बंदों को इल्म दिया, सबको अलग अलग किस्म का इल्म दिया, लेकिन अंबिया को क्या दिया, आला दर्जे का इल्म दिया, गैब का इल्म दिया। कि हाँ नफी इल्म जाती की है कि ये खासे उलूहियत है, यानी इलाह होने का खासा है, यानी अल्लाह ताला का खासा है कि उसके लिए इल्म जाती हो। इस बात अताई का है, यानी इल्म अताई जो है उसका इस बात कुरान मजीद की आयत से है कि ये अंबिया ही की शायान शान है और मुनाफी उलूहियत है, यानी जो अताई इल्म है वो अंबिया के शायान शान है, अल्लाह ताला उनको अता फरमाता है और अल्लाह ताला के लिए नहीं है ये, यानी अल्लाह ताला को कौन अता करेगा, उसका इल्म तो जाती है। और ये कहना कि हर जर्रे का इल्म नबी के लिए माना जाए तो खालिक व मखलूक में की मुसावात लाजिम आएगी, बातिल महज है। यानी अगर कोई ये कह रहा है कि अंबिया को हर चीज की खबर है, हर जर्रे की खबर है, इस तरह कहने से खालिक व मखलूक यानी अल्लाह ताला और अंबिया दोनों का इल्म एक जैसा हो जा रहा, मुसावात हो रही, तो ये बातिल महज है। क्यों है कि मुसावात तो जब लाजिम आएगी कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए भी उतना ही इल्म साबित किया जाए और ये न कहेगा मगर काफिर। आप फरमा
फरमा रहे हैं कि अगर कोई इस तरह कहे कि अंबिया का जितना इल्म है अल्लाह ताला का भी उतना ही इल्म है, अगर ऐसी बात की जाए तो यहाँ पे खराबी लाजिम आती है। ऐसी बात तो कोई भी नहीं करता, बल्कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को अपने खास खजानों से अता फरमाया है, अपने इल्म खास से मुत्तले फरमाया है और गैब के खजानों से मुत्तले फरमाया। जर्रात आलम मुतनाही है और उसका इल्म गैर मुतनाही। देखिए आलम के जो जर्रात हैं वो उसकी लिमिट क्या है वो अल्लाह को मालूम, और अल्लाह ताला का इल्म जो है वो गैर मुतनाही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अंबिया को आलम के जर्रे जर्रे का इल्म अल्लाह ने दिया है, तो ये तो नहीं बोल रहे कि हम इल्म लामुतनाही है, क्योंकि जर्रात खुद मुतनाही है तो इल्म भी मुतनाही हुआ। खैर अगर किसी का इल्म लामुतनाही है वो तो वो अल्लाह ताला का इल्म जिसकी कोई हद नहीं, वरना जहल लाजिम आएगा और ये मुहाल है कि खुदा जहल से पाक। निज जाती वाताई का फर्क बयान करने पर भी मुसावात का इल्जाम देना सराहतन ईमान और इस्लाम के खिलाफ है कि इस फर्क के होते हुए मुसावात हो जाया करे तो लाजिम के मुमकिन कि इस फर्क के होते हुए मुसावात हो जाया करे तो लाजिम कि मुमकिन हो वाजिब वजूद में मुआज़ल्ला मुसावी हो जाए, कि मुमकिन भी मौजूद है और वाजिब भी मौजूद, और वजूद में मुसावी कहना सरी कुफ्र खुला शिर्क है। थोड़ी अखली तौर पे यहाँ पे बात को आप समझा रहे हैं कि आप इतना समझ लीजिए कि वाजिब अलग है मुमकिन अलग है। अल्लाह ताला की जात जो है वाजिबुल वजूद है, उसका इल्म जो है वो जाती है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का वजूद अल्लाह ताला के वजूद की तरह नहीं है। अल्लाह ताला की जात कदीम है, बाकी सब हादिस है। इसी तरह अल्लाह ताला का इल्म जाती है, दूसरों का इल्म अताई। अंबिया अलैहिमुस्सलाम गैब की खबर देने के लिए ही आते हैं कि जन्नत और नार और हशर और नशर अजाब सवाब गैब नहीं तो और क्या है। एक अखली दलील और दे रहे हैं कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आने का मकसद ही ये है कि वो गैब की खबर दे। नबूवत का माना ही ये है कि गैब की खबर, नबी का माना है गैब की खबर देने वाला। अम्बा युनबिउ का मतलब है कि गैब की खबर देना, इत्तला देना। तो अब नबी का मतलब क्या हुआ, ऐसी जात जो गैब की खबरें देती है। लफ्जी तौर पे उसका माना ये हुआ लुगवी एतबार से। तो अंबिया कौन सी गैब की खबरें देते हैं, वो खुदा के बारे में बताते हैं जो गैब है, वो जन्नत और दोज़ख के बारे में बताते हैं जो गैब है, और हशर के बारे में बताते हैं यानी मरने के बाद उठने के बारे में, नशर के बारे में बताते हैं यानी हिसाब और अजाब के बारे में, सवाब के बारे में, मलाइका के बारे में। ये सब चीजें अंबिया बताने वाले हैं। तो वो कैसे बताएंगे, हवा में तो बात नहीं करते। अल्लाह ताला उनको इल्म दिया इसलिए तो बता रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको सब चीजें दिखाई हैं, उनको गैब का इल्म अता फरमाया है, इसीलिए वो अल्लाह ताला के बंदों को ये चीजें बताते हैं और अल्लाह ताला की तरफ बुलाते हैं और इन तमाम चीजों पर ईमान लाने की तरफ बुलाते हैं। उनका मनसब ही ये है कि वो बातें इरशाद फरमाए जिन तक अक्लो हवास की रसाई नहीं, और उसी का नाम गैब है। यानी जो चीजों तक अक्ल नहीं पहुंच सकती, असबाब से हम नहीं पहुंच सकते, उसको गैब कहते हैं और वही चीजें अंबिया हमें बताते हैं। इन दलाइल को याद रखिए आप। इल्म गैब के बारे में बहुत भूंडी किस्म की बहसें करते हैं लोग, तो अखली तौर पर भी आप उन लोगों को दलील दे सके। औलिया को भी इल्म गैब अताई होता है मगर बवास्ते अंबिया के। देखिए दर्जा बंदी किस तरह हो रही, अल्लाह ताला अंबिया को इल्म अता फरमा रहा, उनका इल्म अताई हुआ। फिर औलिया अल्लाह को जो गैब का इल्म होता, उन पर मुकाशिफात होते, चीजें खुल के दिख जाती, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उनको सब मालूम हो जाता। तो ये किस तरह होता, अंबिया के वास्ते से। जिस तरह पहले हम किताबुल अकायद में पढ़े थे, एक जुमला क्या लिखे थे हज़रत के औलिया अल्लाह की जो करामतें हैं वो फिल हकीकत अंबिया के मोजिज़े, उनके हाथ पे उसका ज़ुहूर हो रहा है। तो यहाँ पे औलिया अल्लाह के लिए अगर इल्म गैब है तो उसका मतलब क्या हो रहा, दर हकीकत वो अंबिया का इल्म गैब है, उनके वास्ते से इनको अता हो रहा है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तमाम मखलूक यहाँ तक के रसूल मलाइका से भी अफजल है। यानी पहले आपको बताया गया था कि रसूल जो है वो अंबिया में, जो वो इंसानों में से भी और फरिश्तों में से भी है। अब फरमा रहे हैं कि जो अंबिया हैं वो सबसे अफजल है। यानी दुनिया में जो भी हैं, औलिया हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन हैं, शुहदा है, सबसे अफजल कौन है, अंबिया। हत्ता के मलाइका के अंदर जो रसूल हैं उनसे भी अफजल, यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से भी अफजल है। समझ लीजिए दीगर जितने उलुल अज़्म जितने फरिश्ते हैं ना, उन तमाम फरिश्तों से भी अफजल है। वली कितना ही बड़े मर्तबे का हो, मर्तबे वाला हो, किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। जो किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल या बराबर बताए वो काफिर। अब दूसरी बात बता रहे हैं कि अफजलियत तो अंबिया की ये है कि वो सबसे अफजल है और उन रसूलों से भी अफजल है जो फरिश्तों में है। ये बात हो गई। उसके बाद फरमा रहे हैं कि वली अगरचे बहुत बड़े दर्जे पे भी पहुंच जाए लेकिन वो नबी से बहुत बाद में होता है, दर्जे में बराबर नहीं हो सकता। अगर कोई गैर नबी को नबी के बराबर बताए तो वो काफिर, अफजल बताए या फिर बराबर बताए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी की ताज़ीम फर्ज ऐन बल्कि असले तमाम
فرائض ہے. ایک بہت اہم ترین نقطہ یہاں پہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کی تعظیم جو ہے، ان کو بڑا جاننا، ان کی بزرگی بیان کرنا اور دل میں ان کی عظمت رکھنا یہ فرض ہے، بلکہ اصل تمام فرائض ہے. یعنی دیگر فرائض اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی بھول ہو گئی، تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی، پیر پھسل گیا تو آدمی ہلاک ہو جاتا، بچنے کے چانسز نہیں رہتے. تو انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم، ان کی توقیر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. تمام انبیاء کی تعظیم فرض ہے، اور بطور خاص سید الانبیاء والمرسلین ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعظیم قرآن مجید کی آیتوں سے فرض فرمائی ہے، آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعظیم کرو، بہت توقیر کرو، اور الگ الگ آیتوں میں الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کو بیان فرمایا ہے. یہ مستقل ایک ہمارا ٹاپک ہوگا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس موضوع پہ انشاءاللہ بعد میں ایک تفصیلی لیکچر رکھنے والی ہوں، بہت اہم رہے گا وہ. اچھا، نیچے بھی آیت مبارکہ وہی لکھی ہے جو میں بھی پڑھی. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے. دیکھیے، نبی کی تکذیب یعنی جھٹلانا تو کفر ہے، یہ تو معلوم تھا، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، عوام الناس کو عام طور پہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ نبی کی توہین بھی کفر ہے. کسی نبی کی شان میں، کسی بھی نبی کی شان میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے تو وہ کفر ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیتے، ان کو ادب قاعدہ معلوم نہیں رہتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی نازیبا کلمات بول دیتے. اللہ کے نبی ہے، سنبھل کے بات کرنا چاہیے نا. اسی طرح اور بھی واقعات، تو بے تک کے الفاظ ادا کر دیتے جس کی وجہ سے ان کا ایمان چلے جاتا، ان کو پتا بھی نہیں چلتا. تو بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. عقیدہ بھی تعظیم و توقیر کا رکھنا چاہیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں. حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے. بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں ہے. جن کی اسماء طیبہ بالتصریح قرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں. یہ نام بچوں کو یاد دلائیے، جو یاد کر سکتے آپ لوگوں میں سے وہ بھی یاد کر لیجئے. یہ نام پورے یاد ہونا چاہیے انبیاء کرام علیہ السلام. تو آیت مبارکہ اس سے پہلے بھی میں نے سورہ مومن کی یہ آپ کو سنائی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اور ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، ان میں سے بعض وہ ہے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان فرمایا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان نہیں فرمایا ہے. اب جن کے بارے میں بیان فرمایا ہے وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. نیچے آیتیں دیتے جا رہے، دیکھیں ایک ایک آیت یہاں پہ دی جا رہی، حالانکہ تذکرہ بہت مرتبہ آیا ہے، کم سے کم اتنا تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ انبیاء ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. بعض کا بہت زیادہ کیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دیگر انبیاء کے بھی واقعات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ کیا اور تمام اسماء و مسمیات کا علم دیا. پہلے تو یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے بغیر ماں باپ کے، مٹی کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے زمین پر ان کو. تیسری بات، اسماء کا انہیں علم دیا اور مسمیات کا، یعنی نام بھی بتائے اور نام کس کا کیا ہے یہ بھی بتایا. جیسے یہ کتاب ہے، کتاب نام ہے، اور یہ جو کتاب کا وجود ہے نا یہ مسمى ہے. جیسے میرا نام مشکورہ ہے، مشکورہ نام ہے، اور یہ جو شخص ہے نا اس کو بولتے مسمى، جس کا نام رکھا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلها، تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتائے. یعنی چیزوں کے بھی، انسانوں کے بھی، ہر چیز آدم علیہ السلام کے علم میں ہے. سب چیزیں سکھا دی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے یہ بھی غیب ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو، وہ چیزیں موجود ہی نہیں تھی، انسان تھے ہی نہیں، زمین پہ کوئی بھی نہیں تھا، نہ چیزیں تھی نہ انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام بتا دیے، اسماء بھی مسمیات بھی. ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا. شیطان کے از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس
اس کا شمار تھا۔ وہ انکار پیش آیا، شیطان کیا کیا؟ انکار کیا، خالی سجدہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں، انکار کیا، کیوں کروں میں، بولا ابا واستکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے انکار کیا اور تکبر بھی کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وکانا من الکافرین، وہ کافرین میں ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، وہیں سے دھکار دیا گیا۔ اب آیتیں یہاں پہ دے رہے ہیں، آپ میں سے اکثر نے پڑھی ہوگی، پھر سے پڑھیے۔ انہیں کیا بولا شیطان؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس کو میں کیسے سجدہ کر سکا؟ فرشتے کیا تھے؟ سنتے ہی فوری اتباع کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی بات سن لیے، اطاعت کیے۔ فسجد الملائکۃ کلھم، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جن میں سے۔ تو الگ الگ جگہوں پہ اس کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ عقیدہ نمبر 26، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہے، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی آدم سے ہے آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ یا تمام انسانوں کی اصل، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ، الحمدللہ۔